والنجم إذا غوى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حضرات، ایک واقعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا آپ احباب کی خدمت میں بیان کرنا ہے، جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے تحت۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات کے اندر تین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جنگ تبوک کے لیے تیاری کرنے کا، اور آپ نے اعلان کیا کہ سب لوگ تبوک کے لیے تیاری کریں، کوئی بھی پیچھے نہ رہے۔ حالانکہ عام جنگوں کے اندر نبی علیہ السلام لوگوں کو کچھ نہ کچھ رخصت دیتے، لیکن اس جنگ کے اندر اعلان یہ تھا کہ سب جائیں گے، کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ آپ علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد صحابہ نے تیاری کی، اور آپ ان صحابہ کو ساتھ لے کر تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ لیکن تین صحابہ ایسے ہیں جو پکے ایمان والے بھی تھے، اور اللہ وحدہ لا شریک پر اور رسول اللہ پر ان کا پورا یقین تھا۔ ان کے اندر نفاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی، پکے مسلمان اور مومن تھے۔ لیکن وہ تین صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تبوک میں نہ جا سکے، اور ان تین صحابہ کے نام، ایک کا نام حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ایک کا نام حضرت حلال بن امیہ، اور ایک کا نام حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ تین صحابہ پیچھے رہ گئے، نبی علیہ السلام کے ساتھ تبوک میں نہ جا سکے۔ صحیح البخاری کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ان دنوں کے اندر جتنا مالی لحاظ سے سٹینڈ تھا، اتنا کسی اور جنگ کے اندر اتنا سٹینڈ نہیں تھا۔ میں نے پوری تیاری کر رکھی تھی، میرے پاس 2 سواریاں تھیں، لیکن ہوا یہ کہ جب نبی علیہ السلام نکلے تو میں بس اپنی مصروفیات میں مشغول تھا، سوچا اللہ کے نبی نکلتے ہیں تو میں بعد میں نکل جاؤں گا، اور میرے پاس 2 سواریاں ہیں، میں ایک تھک جائے گی، دوسری میں بیٹھ جاؤں گا تو جلدی ہی نبی پاک کو جا ملوں گا۔ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام چلے گئے،
صبح ہوتی میں ارادہ کرتا کہ دوپہر کو نکلوں گا، دوپہر ہوتی ارادہ کرتا شام کو نکلوں گا، شام ہوتی پھر نہ جا پاتا، سوچتا صبح نکلوں گا۔ کرتے کرتے دن پہ دن گزرتے گئے اور میں نہ نکل سکا، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو مدینے سے گئے ہوئے کئی دن گزر گئے، لیکن میں باوجود کوشش کے بھی نہ جا سکا۔ اب ادھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی کیفیت یہ ہے کہ آپ نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، اور آپ نے جب حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر موجود نہ پایا تو آپ نے پوچھا بھائی کعب کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، کسی نے کہا اللہ کے رسول وہ آئے نہیں، کسی نے بیچ میں سے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کا باغ ہے اور کھجوریں پکی ہوئی ہیں، بنا وہ کیسے آتے؟ یعنی جس کے منہ میں جو بات آئی اس نے کر دی، لیکن نبی علیہ السلام خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فرماتے ہیں میں باوجود کوشش کے نبی علیہ السلام کے پیچھے نہ جا سکا، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام تبوک میں پہنچ گئے۔ آپ نے وہاں پر کچھ دن پڑاؤ کیا، دشمن آپ کے ڈر سے پہلے ہی بھاگ گیا، آپ مد مقابل نہ آیا، جنگ نہ ہوئی اور آپ واپس آ گئے۔ اب جو بات میں نے اصل میں مجھے موضوع یہ دیا گیا تھا کہ صحابہ کرام کا کردار اور ہمارے بچے، ہماری اولادیں، تو میں یہ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اسی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا کردار کیا تھا اور آج ہم کا اور ہماری اولادوں کا کیا کردار۔ حضرت کعب فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا واپسی کا سفر شروع ہوا اور میرے دل میں یہ خیالات آنے لگے کہ اب میرے نبی پاک کو راضی کیسے کرنا ہے۔ یہ تو مجھے سوچ گئی کہ نبی پاک ظاہر بات ناراض ہوں گے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کے یہ قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، اور جس کے ساتھ محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے، جب وہ بندہ آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات یا کام کرتا ہے تو اس کی تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ نبی علیہ السلام کو کیسے مطمئن کرنا ہے، کیسے آپ کو راضی کرنا ہے۔ اب میرے ذہن میں کئی خیال آئے، کئی باتیں میرے ذہن کے اندر آئیں، کبھی میں سوچتا یہ بات کروں گا، کبھی سوچتا یہ بات کروں گا، کبھی سوچتا یہ بات کروں گا۔ اور حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں بذات خود کہ اللہ نے مجھے ایسی صلاحیت دے رکھی تھی کہ میں بات بنانا چاہتا تو ایسی بات بنا سکتا تھا کہ وقتی طور پہ نبی پاک کو مطمئن بھی کر سکتا تھا، لیکن میرے دل میں یہ بھی خیال تھا کہ اگر وقتی طور پر نبی علیہ السلام کو میں نے کوئی بات بنا کے مطمئن کر بھی لیا تو بعد میں اگر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو بتا دیا کہ کعب نے جھوٹ بولا ہے تو ناراضگی بڑھ جائے گی، مسئلہ زیادہ خراب ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں میں سوچو بچار میں رہا، کبھی کوئی بات سوچتا، کبھی کوئی بات سوچتا، کہ مدینے میں یہ شور ہوا کہ آپ علیہ السلام تشریف لے آئے، اور آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ واپس سفر سے آتے تو سب سے پہلے آپ مسجد میں تشریف لاتے، آگے 2 رکعت نماز پڑھتے اور آپ مسجد میں بیٹھ جاتے، لوگوں کے حالات معلوم کرتے، لوگ آ کے آپ سے ملتے، آپ لوگوں سے ان کے حالات کے بارے میں پوچھتے اور علاقے کے حالات کے بارے میں پوچھتے، اور جو لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ نہ جا سکے وہ آ کر آپ سے معذرت کرتے، معافیاں مانگتے، نبی علیہ السلام ان کی باتیں سنتے۔ یہ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی۔ اب آپ تشریف لائے مسجد میں، حضرت کعب فرماتے ہیں لوگ جانا شروع ہو گئے،
جو منافق تھے وہ آتے اور آ کر عذر کرتے ہو جی ہمیں یہ ہو گیا تھا ہم نہیں جا سکے، ہمیں یہ مسئلہ تھا ہم نہیں جا سکے، ہمیں یہ پریشانی تھی ہم نہیں جا سکے۔ آپ علیہ السلام ان کو کہتے ٹھیک ہے اللہ کی سبحان، ٹھیک ہے جاؤ، ٹھیک ہے معاف کیا، ٹھیک ہے جاؤ۔ فرماتے ہیں اتنے میں بھی وہاں پر پہنچا۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میری نظر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، اور میرے دل میں ابھی بھی یہ خیال تھا کہ میں کوئی بات آپ کو ایسی سناؤں گا کہ آپ مطمئن ہو جائیں گے، اور بعد میں کسی وقت آپ کا جب موڈ اچھا دیکھوں گا تو آپ سے صحیح بات کہہ کے معافی مانگ لوں گا، وقتی طور پر آپ کی ناراضگی سے بچ جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد میں داخل ہوا، جیسے ہی اللہ کے رسول کے چہرے پہ نظر پڑی میرے سارے ارادے متزلزل ہو گئے۔ میں نے یہ سوچا کہ کعب آج سچ بیان کیے بغیر گزارا نہیں ہے، آج جو سچ ہے نا وہی بتا رہا، غلط بات نہ کرنا۔ فرماتے ہیں میں جا کے بیٹھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب کیا بات تھی، تم اس سفر میں پیچھے کیوں رہ گئے جبکہ میں نے اعلان کیا تھا کوئی پیچھے نہیں رہے گا، کیا بات تھی؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ سچ بولوں گا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول حقیقت تو یہ ہے اگر میں چاہتا تو کوئی بات بنا کے آپ کو سنا سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی میں نے سچ بولنے کا ارادہ کیا ہے، اور سچ یہ ہے کہ میرے نہ جانے کے اندر کوئی ایسا عذر میرے پاس نہیں ہے کہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، کوئی میرے پاس ایسی بات نہیں جو میں آپ کو پیش کروں کہ آپ مطمئن ہو جائے، کوئی عذر نہیں، کوئی ایسا میرے پاس بہانہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا مالدار میں اس وقت تھا اتنا مالدار میں کبھی بھی نہیں ہوا، بس اللہ کے نبی سستی ہو گئی ہے، سمجھ نہیں آئی، صبح ارادہ کرتا نکلوں گا پھر نہ نکل سکا، شام کو ارادہ کرتا نکلوں گا نہ نکل سکا، دوپہر کو ارادہ کرتا نکلوں گا نہ نکل سکا، بس سستی ہو گئی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ جب حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات نبی علیہ السلام کو کہی تو آپ علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا اچھا کعب تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب آپ نے اتنی بات کہہ کے خاموش ہو گئے اور میں وہاں سے اٹھا اور میں جب جانے لگا واپس وہ میرے ساتھی میرے ساتھ اٹھے کہنے لگے کعب یہ تم نے کیا کیا؟ تم تو بہترین خطیب ہو، بہترین بات بنانا جانتے ہو، تم نے کیوں نہیں کوئی ایسی بات بنا لی، کوئی ایسا عذر کوئی بہانہ کیوں نہیں پیش کیا؟ یہ کیا کیا تم نے؟ نبی پاک کو اپنے اوپر ناراض کر لیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا یہ بتاؤ کہ آیا یہ بات نبی علیہ السلام نے کسی اور کو بھی کہی ہے یا صرف مجھے ہی کہی؟ انہوں نے کہا دو آدمی اور بھی ہیں جن کو یہ بات کہی گئی ہے کہ تمہارا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ کون کون سے؟ ایک حضرت حلال بن امیہ، ایک حضرت مرارہ بن ربیع۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں یہ بات سن کے میں نے کہا چلو اللہ خیر کرے، میں وہاں سے واپس نکلا۔ جب میں وہاں سے نکلا تو پیچھے سے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ ان تینوں لوگوں کے ساتھ بائیکاٹ کر دو، کوئی بندہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ اعلان ہوا کہ کوئی بندہ ہم سے کلام نہیں کرے گا، اب کیفیت یہ تھی ہم بازار میں آتے تو ہم سے کوئی بندہ بات ہی نہ کرتا، مسجد میں آتے کوئی بندہ ہم سے بات ہی نہ کرتا، گلی محلے میں نکلتے کوئی بندہ ہم سے بات ہی نہ کرتا۔ میں مسجد میں آتا تو میں آ کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز شروع کرتا اور میں کوشش یہ کرتا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میری طرف دیکھیں۔ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا
اللہ کے پیغمبر مجھے دیکھتے رہتے، محبت تھی نا، پیار تھا نا، ساتھی تھا، جان نثار تھا، آپ مجھے دیکھتے رہتے، لیکن جب میں سلام پھیر کے اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ اپنا رخ پھیر لیتے، آپ اپنا چہرہ پھیر لیتے۔ فرماتے ہیں مجھے اس بات سے بڑا غم ہوتا اور بڑا مجھے دکھ ہوتا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو آپ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں دن گزرتے جا رہے ہیں اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ اب ہم سے کوئی بھی بندہ بات کرنے کو تیار نہیں۔ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر کی چھت کو پھلانگ کے اپنے ساتھ والے گھر جو کہ میرے چچا کے گھر تھا، میں ان کے گھر کی چھت پہ چلا گیا، وہاں پر میرے چچا کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کو جا کے سلام کیا، انہوں نے مجھے جواب نہ دیا۔ میں نے ان سے کہا بھائی تم تو میرے بچپن کے دوست بھی ہو، ساتھی بھی ہو، کم از کم تم تو مجھ سے بات کرو۔ انہوں نے کہہ دیا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، ہم تم سے بات نہیں کریں گے۔ حضرات یہاں پر ایک بہت سبق والی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اس واقعے میں سے ہم کو سمجھ آ رہی ہے۔ اگر ہم کو سمجھنا چاہیں وہ کیا سمجھ آ رہی ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہیں رہے، لیکن صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے حکم کو ماننے کے اندر اتنے مطیع اور اتنے اطاعت گزار کہ آپ موجود بھی نہیں، آپ دیکھ بھی نہیں رہے، پھر بھی اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت کرنے کو وہ اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے۔ کہا نہیں کریں گے بات، اللہ کے رسول نے منع کر دیا، اللہ کے رسول نے روک دیا ہے کہ ان کے ساتھ کلام نہیں کرنا۔ صحابہ نے کلام کرنا چھوڑ دیا۔ آج ہم اپنا کردار دیکھیں، ہمارے اندر کیا ایسی اطاعت گزاری ہے، کیا ایسی فرما برداری ہے، کیا ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے حکم کو اس طرح مان سکتے ہیں جس طرح صحابہ نے مانا کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کے حکم کی تعمیل کرنے والے؟ اور ہمارا آج کیا حال ہے؟ ہم جگہ جگہ پر قدم قدم پر نبی پاک کی سنت کی مخالفت کرنے والے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے۔ آمین تو کہہ جھڑو۔ نبی علیہ السلام کے حکم کے بعد حضرت کعب فرماتے ہیں ایک دن میں بازار میں گزر رہا تھا کہ ایک بندہ جو اجمیوں کے لباس میں تھا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی ملک کا سفیر ہوتا ہے، وہ کہتا پھر رہا ہے مجھے کعب کے بارے میں بتاؤ، کعب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ جو آ رہے ہیں نا وہ کعب ہے۔ وہ بندہ میرے پاس آیا، آ کر کہنے لگا تم کعب ہو؟ کہا میں کعب ہوں۔ کہا میں فلاں ملک کے بادشاہ کا سفیر ہوں، میں وہاں سے آیا ہوں، اس نے تمہارے نام ایک خط لکھا ہے، وہ خط میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت کعب فرماتے اس نے خط مجھے پکڑایا، میں نے اس کو کھول کے پڑھا تو جیسے ہی میں خط پڑھتا گیا میرے پاؤں سے زمین نکلتی گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا کعب ہم نے سنا ہے تیرے نبی نے تمہارے ساتھ بائیکاٹ کر دیا ہے، کوئی بندہ تم سے بات چیت نہیں کرتا، ہم تمہاری قدر کریں گے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں وہ مقام دیں گے جس کے تم مستحق ہو۔ حضرت کعب فرماتے ہیں یہ خط پڑھ کے تو میں پریشان ہو گیا اور رونے لگا، اللہ اب یہ کیفیت اور یہ حال ہو چکا ہے کہ اب کافر بھی ہمارے اندر دلچسپی لینے لگے ہیں، وہ بھی یہ کہنے لگے ہیں کہ کعب ہمارے پاس آ جاؤ۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے اس کو جو میرے دل میں آیا میں نے اس کو جواب دیا اور میں خط لے جا کے میں نے تندور کے اندر پھینک دیا،
اور اللہ کے سامنے میں سجدہ ریز ہو گیا اور رونے لگا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا، اللہ کب تک یہ سزا ہماری چلے گی؟ اور جرم کیا ہوا ہے؟ جرم یہ ہوا ہے، اللہ کے نبی نے کہا تھا سب نے جانا ہے، بس یہ جرم ہوا کہ ان سے جایا نہیں گیا، یہی جرم ہے نا۔ اب ان کا یہ جرم دیکھیے اور آج ہم جو جرم کر رہے ہیں، ہم اپنے جرموں کو دیکھیں، ہمارے جرم ان کے اس جرم سے بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں؟ اور بتائیے بڑے ہیں نا، تو ہمیں بھی کبھی پریشانی؟ ان سے غلطی یہ ہوئی کہ آپ نے کہا پیچھے نہیں رہنا، یہ پیچھے رہ گئے، ارادہ تھا جانے کا، بس نہ جا سکے۔ لیکن ہمارے جو جرم ہیں وہ ان سے کہیں بڑے ہیں، ہمیں کبھی ٹینشن نہیں ہوئی، ہمیں کبھی پریشانی نہیں ہوئی، ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ ہم کتنی بڑی نافرمانیاں رسول اللہ کی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فرماتے ہیں اس بات کو 40 دن گزر گئے۔ کتنے دن بولے تھے؟ تو آڈے نا جو 40 دن ٹونکے دے بندے نہ بولن تے تسی کی کرو گے؟ تسی ٹونکے چڑھ کے نس جاؤ گے؟ 20 لاکھ دا مکان 10 لاکھ دے کے ٹوٹ جاؤ گے؟ پر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی استقامت دیکھیے، ان کا ایمان دیکھیے۔ 40 دن گزر گئے اور انتظار میں ہے کہ اللہ کب توبہ قبول کرتا ہے اور کب اللہ کے نبی ہمارے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ 40 دن کے بعد ایک اور آرڈر آ گیا، اور وہ آرڈر کیا ہے؟ وہ آرڈر یہ ہے کہ ان کی بیویوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی ان کو چھوڑ دو۔ حضرت حلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی بیویاں نبی پاک کے پاس ہیں، کہنے لگی اللہ کے نبی جب سے آپ نے حکم دیا ہے نا، تب سے ان دونوں بزرگوں کا سارا دن اور ساری رات رونے کے علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ روتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں روتے ہیں، کھانا بھول کے ان کو نہ کھانے کی ہوش نہ پینے کی ہوش، ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی اگر ہم بھی ان کو چھوڑ کے چلی گئی، ان کا خیال کون رکھے گا؟ یہ تو مر جائیں گے روتے روتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم ان کو چھوڑ کے نہ جاؤ، لیکن ان کے ساتھ تم نے ایک فاصلہ رکھنا ہے، ان کی خدمت کرو لیکن حق زوجیت ادا نہیں کرنا۔ وہ کہنے لگی جی حق زوجیت ادا کرنے والا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ان کے تو رونے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں، حق زوجیت کس نے ادا کرنا؟ اور میں ٹھیک ہے تم ان کی خدمت کرو۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی بیوی کہنے لگی ان دونوں بزرگوں کی بیویوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروا کے تو رخصت لے لی ہے، چھوٹ لے لی ہے، تو اگر آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے کہو تو میں آپ کے پاس جا کر میں بھی آپ کے بارے میں رخصت لے لوں، میں بھی چھوٹ لے لوں، چلو تو روٹی پانی تو آپ کا چلتا رہے گا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا وہ دونوں بزرگ ہیں، میں جوان ہوں، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ بیویوں کو چھوڑ دو، لہذا تم جاؤ، اگر اللہ کے نبی نے کہا تو تمہیں لے آؤں گا، نہ کہا تو نہیں لاؤں گا، جاؤ اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ، میں رخصت نہیں لوں گا۔ وہ بیوی چھوڑ کے چلی گئی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب ایک ہی کام ہے، دن بھی روتے گزرتا ہے، رات بھی روتے ہوئے گزرتی ہے، اور 50 دن ہو گئے۔ کتنے دن؟ 50 دن۔ فرماتے ہیں اب تو اخیر ہو گئی، ایک دن فجر کی نماز کے وقت میں نماز پڑھ رہا ہوں اپنے گھر کی چھت کے اوپر، اور رو رو کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، رو رو کے اللہ سے توبہ کر رہا ہوں۔ اتنے میں ایک بندے نے آواز دی پہاڑ پہ چڑھ کے، اس نے کہا کعب مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ نے آیات اتاری وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا
ان اللہ هو التواب الرحیم. اللہ نے توبہ قبول فرمائی. حضرت کعب فرماتے ہیں ایک بندہ میرے دروازے پہ آیا, اس نے آگے کہا کعب مبارک کو اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے اور نبی پاک بلا رہے ہیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خوشی کے اندر جو کپڑے پہنے ہوئے تھے نا وہ اتار کے اس کو دے دیے, اور میں نے اپنے ہمسایوں سے ادھار کپڑے مانگ کے پہن کے اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوا, اور آ کر میں نے اللہ کے پیغمبر سے ملاقات کی. اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں, میں آپ کے پاس حاضر ہوا. آپ نے فرمایا کعب مبارک ہو, اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی. حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول جس مال کی وجہ سے مجھے اتنی پریشانی اٹھانی پڑی آپ گواہ ہو جائیے, میں نے وہ مال سارا اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. حضرات اس آیت کے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے اتنی تکلیف برداشت کی, اتنی پریشانی اٹھائی, لیکن اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ بولنا گوارا نہ کیا. اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کا ساتھ دو. کیا مطلب کہ کعب نے بھی سچ بولا, تم بھی سچ بولنے والے بن جاؤ. حضرات اس واقعے سے جہاں اور بڑے سارے سبق ہمیں ملتے ہیں, وہاں پر آج یہ بھی سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں اور اپنی اولادوں کی یہ تربیت کریں کہ صحابہ کرام ہمیشہ سچ بولنے والے تھے. ہمیں بھی ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ اونچی بولیے, سچ بولنا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کی یہ تربیت کرنی چاہیے, ہمیں اپنے جوانوں کی یہ تربیت کرنی چاہیے کہ وقتی طور پر سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ نہ بولے, وقتی طور پر شرمندگی سے بچنے کے لیے جھوٹ نہ بولے, وقتی طور پر کسی قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے جھوٹ نہ بولے. اگر جھوٹ بولیں گے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر ہمیں جھوٹ پر جھوٹ بولنا پڑے گا اور ہم سچ سے دور ہوتے جائیں گے. اور اگر ہم پہلی مرتبہ سچ بول دیں گے, جھوٹ نہ بولیں گے, تو انشاءاللہ اللہ سچ کی برکت سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے, ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیں گے. جس طرح کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے سامنے جا کے کیا بولا؟ بولیے, اونچی بولو یار, سچ بولا. اگے خاکی صاحب بھی قلب کے ٹور کرے تو بول دے نہیں, بولیا کرو. حضرت کعب نے کیا بولا؟ سچ بولا. اور اللہ نے سچ کی برکت سے ان کو کتنی عظمت دی کہ آج تک قرآن میں وہ آیات پڑھی جا رہی ہے, قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی, اور ان کی عظمت اور شان بلند ہوتی رہے گی. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے, ہم اپنے جوانوں کو, اپنے بچوں کو ان کا یہ کردار بنائیں کہ ہمیشہ ہم نے انشاءاللہ سچ بولنا ہے. سچ کی برکت سے دنیا بھی کامیاب ہوگی, ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی. اور رہی بات عظمت صحابہ کی, تو اس سے بڑھ کے عظمت صحابہ کیا ہے کہ ان 3 صحابہ نے ایسی توبہ کی, اللہ کو ان کی توبہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کی توبہ پر قرآن بنا کر اپنے محمد پر نازل فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ اکرام کی زندگیوں سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگیاں اس طرح کی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. والنجم إذا غوى